ارطغرل غازی کے نام سے جو ڈرامہ ساری دنیا میں لوگ مختلف زبانوں میں دیکھ رہے ہیں، اس ڈرامے کو دیکھنے سے احتیاط اور پرہیز کرنا چاہیے۔ کسی واقعے کی عکاسی کرتے ہوئے اس کی فلم بنانا، اس کو ویژولائز کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کو اس ڈرامے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو تاریخ کو معلوم کرنے کے لیے ڈراموں کی مدد لینا کوئی بہتر بات نہیں ہے، اور تاریخ معلوم کرنے کے لیے ڈرامہ کوئی اچھا ذریعہ نہیں ہے۔ کسی حد تک اس سے معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن مستند تاریخ اسی وقت آپ معلوم کر سکتے ہیں جب آپ تاریخ کی معتبر اور مستند کتابوں کو لے کر پڑھیں، اس کو اسٹڈی کریں، اس کا مطالعہ کریں، بجائے اس کے اگر آپ کوئی ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس ڈرامے کا جو اسکرپٹ رائٹر ہے وہ جو لکھے گا آپ اس کو صحیح سمجھیں گے اور ذہن میں بٹھا لیں گے کہ یہ بات ایسی ہے۔ حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ اسکرپٹ رائٹر جو لکھ رہا ہے وہی صحیح ہو، کیونکہ وہ کوئی سند نہیں ہے۔ ہمارے لیے تاریخی روایتوں میں، ہسٹری میں، اسلامک ہسٹری کے لیے سند تاریخ اسلام کی کتابیں ہیں۔ سلطنت عثمانیہ سے متعلق بھی کتابیں موجود ہیں۔ اسلامی تاریخ کی کتابوں میں سلطنت اسلامیہ کا ذکر ملتا ہے، اسلامی مورخین نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، لہٰذا اس کو پڑھیں، تاریخی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اس سے ایمانی جذبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ یہ ایک قسم کا ڈرامہ ہے۔ ڈرامے میں کیا ہوتا ہے؟ ڈرامے میں ایک شخص جس کا نام وہ نہیں ہوتا جو ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ اس شخص کا رشتہ دار نہیں ہوتا جس کا رشتہ دار ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص ہے، اس کی ایک بیوی ہے، ایک اس کا بیٹا ہے، تو وہ بیٹا نہیں ہے جس کو وہ بیٹا کہہ رہا ہے، وہ بیوی نہیں ہے جس کو وہ بیوی کہہ رہا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ڈرامہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، لیکن ایک ایکٹ ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جو بات ہے نہیں اس کو کہنا جھوٹ ہے۔ میرے سامنے گلاس خالی رکھی ہوئی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ گلاس خالی ہے، اس کے باوجود بھی اگر میں یہ کہوں کہ اس گلاس میں پانی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ یا تو بے وقوفی ہے یا پھر جھوٹ ہے۔ اسلام میں ڈرامے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ڈرامے میں جھوٹ لازمی طور پر ہوتا ہے، ایک دوسرے سے غیر حقیقی تعلقات ظاہر کیے جاتے ہیں، اور پھر اس میں بے حیائی ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، میوزک بھی ہوتی ہے۔ تو کئی قسم کے ممنوعات ایک ساتھ ڈرامے میں جمع ہو رہے ہیں، ایک تو میوزک، دوسرے بے حیائی، فحاشی، تیسرے دھوکہ دینا، جھوٹ کہنا۔ اب رہا اس پر یہ کہنا کہ ایمانی جذبہ اس سے بڑھتا ہے، تو اس سے ایمانی جذبہ بالکل نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ ایمانی جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن و حدیث اور اولیاء کرام کی سیرت کافی ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی سیرت کافی ہے۔ ہمارے اندر ایمانی جذبہ پیدا ہو، اس کے لیے قرآن کریم کا مطالعہ کافی ہے، احادیث شریفہ کا مطالعہ کافی ہے، اور جو ایکٹرز ہیں جیسے کہ BBC کی نیوز ہے، اس میں سے تقریباً ایکٹرز پیشہ ور ایکٹرز ہیں، یعنی ان کا کام ہی ایکٹنگ کرنا ہے، مختلف ڈراموں میں، فلموں میں وہ ایکٹنگ کر چکے ہیں۔ تو ایسے کسی ایکٹر کو لا کر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بنایا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، یا تاریخ اسلام کا کوئی مجاہد بنایا جائے، کوئی غازی بنایا جائے، تو کوئی یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پھر دوسری بات جو ہے کہ جو فلمیں ڈرامے ہوتے ہیں اس میں جو بے حیائی ہے، اس کے مقابلے میں اس ڈرامے میں بے حیائی بہت کم ہے۔ یہ بات تو بالکل ہی نادرست ہے کہ اس میں بے حیائی کم ہے لہٰذا اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں بے حیائی زیادہ ہے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ کسی بھی عالم دین نے، کسی بھی مفتی صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ڈراموں کو، فلموں کو دیکھنا جائز ہے۔ تمام حضرات یہی کہتے ہیں کہ ڈرامے، فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے، اس میں بے حیائی، بے پردگی، جھوٹ، دھوکہ دہی، میوزک اور مختلف قسم کی ممنوعات ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ڈرامے، فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اب اس کی بیس پر یہ دیکھنا یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ غلطی کی بیس پر غلطی کرنا ہوگا، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس میں بے حیائی، فحاشی زیادہ ہوتی ہے، اس میں کم ہوتی ہے، تو پھر یہ بات تو ایسی ہی ہے کہ گلاس بھر دودھ ہے، اس گلاس بھر دودھ میں صرف 2 مینگنیاں ہیں، اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گلاس بھر دودھ پی لیجئے۔ آپ کہیں گے کہ اس میں تو 2 مینگنیاں ہیں، پلانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ پوری گلاس تو دودھ سے فل ہے، صرف 2 مینگنیاں ہیں، ان 2 مینگنیوں کو نظر انداز کر دیجئے، گلاس
بھر دودھ پی لیجیے۔ آپ پینا چاہیں گے؟ نہیں۔ اسی طرح کسی جگ میں یا بوٹل میں پانی ہے جس میں ایک پیشاب کا قطرہ ٹپکا دیا جائے اور کہا جائے کہ یا آپ اس میں سے پانی پیجیے، کیا آپ پینا چاہیں گے؟ نہیں۔ کیا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، وضو نہیں ہوتا۔ کیا اس سے غسل کیا جا سکتا ہے؟ غسل میں اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ پانی ناپاک ہے، اس کو پھینک دینا چاہیے، بوٹل کو دھو لینا چاہیے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اچھی چیز کے ساتھ تھوڑی بھی خراب چیز آ جاتی ہے، صالح کے ساتھ تھوڑا سا بھی فاسد شامل ہو جاتا ہے تو وہ پورے کا پورا فاسد ہو جاتا ہے۔ اچھی چیز کے ساتھ تھوڑی سی بھی بری چیز آ جائے تو وہ پوری چیز خراب ہو جاتی ہے۔ پاک کے ساتھ تھوڑا ناپاک ہو تو وہ پورا ہی ناپاک سمجھا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ ناپاک کو نظر انداز کر دیجئے اور پاک کو لے لیجئے، پی لیجئے، کھا لیجئے، استعمال کر لیجئے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر ہم 2 مینگنیوں والے دودھ کو پی لیتے اور مینگنی بچا دیتے، اور ہم ایک بوٹل جس میں پیشاب کا ایک قطرہ ٹپکایا گیا اس بوٹل سے پینے کو معیوب یا ناپسند نہیں سمجھتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان 2 مینگنیوں کو، صرف 2 مینگنیاں ہونے کے باوجود بھی ہم نظر انداز نہیں کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ایک قسم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ایک اسپرٹ آتی ہے۔ تو دیکھیے، ماہرین نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ کسی ڈرامے، کسی فلم کو دیکھنے سے کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جو جذبہ ہوتا ہے وقتیہ اور کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ڈرامہ یا فلم دیکھنے والا اگر کسی اور کام میں مصروف ہو جاتا ہے تو وہ جو جذبات ہیں وہ جذبات مکمل طور پر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا، یا کم سے کم وہ اثر باقی نہیں رہتا جو اس ڈرامے یا فلم کو دیکھتے وقت یا دیکھنے کے فوراً بعد تھا۔ نوجوانوں میں اسلام کا، ایمان کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ ڈرامے دیکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے قرآن کریم کافی ہے، ہمارے لیے حدیث پاک کافی ہے، ہمارے لیے صحابہ اکرام کی زندگیاں کافی ہیں، ہمارے لیے اہل بیت اطہار کی مبارک زندگیاں کافی ہیں، ہمارے لیے ائمہ طریقت، ائمہ شریعت کی مبارک رہنمائیاں کافی ہیں، ہمارے لیے صالحین امت کی سیرت کافی ہے۔ ان واقعات اور ان سیرت کا ہم مطالعہ کر کے بہترین طریقے سے اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس ڈرامے کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگر بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تب بھی وہ گناہ ہے، زیادہ کیا جانے والا گناہ اچھا کام نہیں بن سکتا، گناہ گناہ ہی رہتا ہے۔